السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیوبندی مولوی نے فرقہ دیوبند سے اعلان برات کر دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا بھی ہیں اس ویڈیو میں، اور اس میں جو ہے انجینئر تیری جرات کو سلام۔ اور جس طریقے سے جو دیوبندی مولوی نے یہ جو فرقہ وازی ہے اس پر جو ہے بیان دیا ہے، اور کہا ہے کہ پہلے جو ہے شیعہ سنی کا معاملہ تھا، اب جو ہے حنفیہ جو ہے معاملہ وہ بھی سب دو ٹکڑے میں ہو گیا ہے، اور جس طریقے کا معاملہ چل رہا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بھی نہیں پسند کرتے ہیں، اور جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، تو یہ جو دیوبندی مولوی نے کہا ہے اس پر جو ہے علی مرزا نے کیا جواب دیا ہے وہ آپ دیکھیں سنیں، اور آپ کو بھی ویڈیو دیکھنا چاہیے، اور کس طریقے سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، اور جس طریقے سے مسلمان ایک دوسرے کی برائی اور ایک دوسرے کی غیبت اور ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو یہ سب چیزوں سے بچائے، اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں، قرآن اور حدیث پر ہم سب عمل کریں، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حنفیت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اگر حنفیت پورے بر صغیر میں ہندوستان پاکستان میں ایک رہتی تو پھر آج بہت بڑا کام ہوتا، ہم غیر مسلموں کو دعوت دے سکتے۔ پہلے ہی شیعہ سنی کا لفڑا کھڑا تھا اور پورا عرب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، بعد میں حنفیہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اتنی نفرت ہوئی کہ کچھ لوگ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھا کہ جنازے کے اندر اگر کوئی دیوبندی آ گیا تو اس کو اعلان کر کے بھگاتے ہیں کہ تم جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہو سکتے ہو۔ اتنی نفرتیں تیز ہو گئی۔ ایسے موقع پر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم کا اعلان کہ نفرت کی دیوار کو کم کرنی چاہیے اور حنفیت کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے، کم سے کم رفاع عام کے کام میں تو ضرور بیٹھنا چاہیے، بڑی اہمیت کے حامل ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ دو چار اور اہل سنت والجماعت کے لوگ، بریلوی حضرات کے لوگ اگر اس طرح کے بیانات دیں اور کم کرنے کی کوشش کریں، ایک تو نہیں ہو سکے گا لیکن کم سے کم رفاع عام کے کام میں جمع ہو جائے، دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے لگ جائیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگ جائیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوگی۔ ایسا ہونا چاہیے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ کو دیکھنے سے پتہ چلا کہ اکثر جو فتاوے لائے گئے ہیں وہ 900 سال بعد کے ہیں۔ شفا ہے سوتی رحمۃ اللہ وہاں سے ہے، مواہد لدنیہ سے ہے، وہاں سے دلائل لائے اور ایک دوسرے کو گستاخ رسول قرار دے دیا۔ بہت سارے آیتوں کو، بہت سارے حدیثوں جو صراحۃ النص ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ صراحۃ النص جو آیت ہے اس کو بنیاد بنائے عقیدے میں، حدیث جو صراحۃ النص ہے سیاہ ستہ کی اس کو بنیاد بنائے عقیدے میں، تاکہ سب جڑ سکے۔ اس کے لیے الحمدللہ میں نے ثمرۃ العقائد لکھی ہے جس میں 350 عقیدے ہیں۔ ضعیف روایتی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے، تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو، تو خواب والا پیکج آفر کیا جاتا ہے۔ میں آن دا بہاف آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکج اگر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے۔
ہمیں کیا جائے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پیکیج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا. اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. جیسے بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تخت مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. فضائل اعمال شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی، اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا، فضائل اعمال کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن. سر یہ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ تھا. اور وہ احمد بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ فضائل اعمال زیادہ تر کے پی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ فضائل اعمال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی، ان کو بتائیں کہ احمد بن حنبل پٹھان نہیں تھے. وہ اگرچہ عجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی. تو آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ. یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے. صرف سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 19 ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرو. اے نبی تم ان کو بھی اور جس تک یہ پہنچ جائے کتاب اس کے ذریعے نصیحت کرے. تو نصیحت جو ہے وہ سمجھ کے ہوگی یا بغیر سمجھ کے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، یہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. اور یہی وجہ کہ پھر آپ کو یہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے نظر آئیں گے جی میں اتنے سپارے پڑھتا ہوں تو میں اتنے، اور وہ بھی فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے. اور پھر ایک اور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ 8 قرآن پڑھا کرتے تھے روزانہ کے. 8 قرآن روزانہ کے پڑھنا کیا پاسبل ہے؟ بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے. یہ تو اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہی نہیں بنتا. بغیر سمجھ کے بھی 8 قرآن نہیں پڑھے جا سکتے. سر آپ کو 15 سے 20 منٹ تو چاہیے نا ایک سپارہ پڑھنے کے لیے بغیر سمجھ کے. تو آپ ذرا کیلکولیشن کر لیں کہ 8 قرآن کیسے پڑھے جا سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں سونا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ٹائلٹ بھی ہے، سب کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. صحابہ نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کون ایسی استطاعت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو صحابہ نے تو نہیں کہا کہ بھئی ہمارے جو گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑے گی وہ کسی ہمارے گھوڑے کی نتھنوں میں بیٹھے تو کوئی بزرگ اس کو نہیں پہنچ سکتا، تو جب بزرگ 8 قرآن پڑھیں گے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے یا رسول اللہ؟ کہانی ہے نا، جو مرضی بیان کرو. جو میں کہتا ہوں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ بنو سلمہ جو ہے مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے لگے. نبی علیہ السلام نے ان کا جھمگٹا دیکھا. آپ نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں اپنے گاؤں سے تو جماعت رہ جاتی ہے، چاہتے ہیں آپ کے پاس شفٹ ہو جائیں. اتنی دور سے مشقت کر کے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. تو انہوں نے پھر دوبارہ شفٹ ہو گئے وہ، اور انہوں نے ارادہ ترک کر دیا. تو میں کہتا ہوں یار یہ تو کہتے ہیں بزرگ جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھتے ہیں، دوسری مدینے پڑھتے ہیں، روحانی طور پہ تیسری بیت المقدس. صحابہ کو تو اپنے گھر مدینے کے گاؤں سے شہر میں شفٹ کرنے پڑ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو تو بقول ان کے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اڑ کے آ جایا کرو. تمہارے گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھنے والی خاک
سے بھی گئے گزرے جو بزرگان دین ہوں گے وہ تو اڑا کریں گے، تو تم نہیں اڑ سکتے؟ سر یہ کتابوں کا دین ہے، کتابوں کا دین بابوں کے دین سے بالکل مختلف ہے۔ جب تک یہ بابے نہیں نہ اکھڑتے اس وقت کتابیں نہیں ان کے اندر داخل ہوں گے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے اکھڑ گئے ہیں، اب تو کبھی کوئی یاد کرواتا ہے تو یاد آتا ہے، تو ادروائز تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا کے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا پھر فضائل مال کے اندر انہوں نے نا صرف یہاں پہ دروازہ نہیں بند کیا قرآن کو سمجھنے کا، انہوں نے اس کو مزید انشور کیا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تفسیر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، تاکہ بالکل انشور ہو جائے کہ کوئی ترجمے کی طرف جائے ہی نہ۔ اور وہ گنواتے گنواتے 14 علوم تک جب پہنچے ہیں نا، اور جب 15واں لکھا ہے تو لکھا 15واں وحبی ہے، گاڈ گفٹڈ، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جو ہم کہتے ہیں نا نبوت وحبی ہے، ولایت کسبی ہے، یہ دو ٹرمز ہیں، یعنی جو آپ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کسبی، یہ کسب حلال۔ تو نبوت کسبی نہیں ہے، وحبی ہے، جسے اللہ تعالیٰ دے۔ تو وہ کہتے ہیں 15واں علم جو ہے وہ وحبی ہے، وحبی نہیں، وحبی ویسے ہسٹری بڑھا ہے، وحبی۔ تو اب وہ کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس وہ وحبی علم ہے؟ تو اگر کوئی 14 علوم سیکھ بھی لے، ایون ویسے تو ان کے لوگوں کو 14 کے انعام بھی نہیں آتے ہوں گے، تو وہ پھر کہیں گے جی 15واں تو پھر بھی تھوڑے کول کوئی نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا فرقہ دوسرا ہے۔ تو یہ سب انہوں نے کہانیاں ہرڈلز رکھی تھی۔ قرآن کے دشمن ہیں، ایسے دشمن ہیں کہ کوئی بیچارہ اگر قرآن لے کے بیٹھے نا ترجمے سے پڑھنے کے لیے، تو پہلی اس پہ قدغن یہ لگائیں گے جی بغیر وضو کے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب تو خیر ٹچ سکرین موبائل نے مسئلہ حل کر دیا ہے، وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے۔ وضو کر کے کوئی بیٹھ جائے گا تو کہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، کسی عالم سے جا کے پڑھنا ہے۔ عالم کے پاس جائیں گے تو وہ آگے تفسیروں کے چکر میں ڈال دے گا، وہ کہے گا جی اس کا تو ترجمہ ہے نا، یہ ترجمے میں سے ڈائریکٹ نہیں مطلب نکلنا، آپ نے جو انڈائریکٹ مطلب بھی نہیں نکلتا وہ آپ نے نکالنا ہے، اس میں سے جو اچھل اچھل کے ڈائریکٹ نکل رہا ہوگا نا وہ نہیں آپ نے نکالنا۔ مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اچھل اچھل کے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے، یہ نہیں آپ نے مطلب سمجھنا، آپ نے بابوں کے پکارنے کو بھی اللہ کا پکارنا سمجھنا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ پھر ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ ان کے پاس ہتھیار ہے جی وہ 15واں علم وحبی ہے، وہ جناب سنبھال لو، وہ 15واں علم کس نے حاصل کیا اور کس نے بتایا۔